تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں سارے جنت میں چلے جائیں، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے نا؟ بولو بھائی، کرو گے نا کوشش؟ اپنے دائیں بائیں، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، محلے والے، دوست احباب، عزیز و اقارب، تو تھوڑی سی ان پہ شفقت کریں، چلو جی ان کو بھی ہم لے آئیں، وہ بھی اللہ اس کے رسول کی محبت کی باتیں سنیں، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے اور وہ بھی جنت کی طرف چل پڑے۔ کیوں جی، کوئی مشکل ہے؟ کہیں جی آؤ جی وہاں لنگر ہوتا ہے، آپ کو لنگر کھلائیں گے، چلو بھائی اگر کوئی لنگر کھا کے اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار ہے، ہم بھی تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں بھائی، لے آؤ، آؤ بھی آپ کو جناب وہاں لے کے جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت کی باتیں سنیں، انشاءاللہ ایک بات بھی دل میں اتر گئی، اس کی بخشش بھی یقینی ہے، اور جو محنت کر کے یہاں لایا ہے اس کی بخشش بھی یقینی ہے۔ تو فرمایا کہ میرا محبوب اس بات پہ حریص ہے سب جنت میں جائیں۔ اور اگلی بات سنو، حضور فرماتے ہیں صرف میری امت ہے جس پہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 5۔ پہلی جتنی امتیں تھی، کسی پر 1، کسی پہ 2، کسی پہ 3، یہ صرف امت محمدیہ ہے جس پہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور یہ جو عشاء کی نماز ہے یہ خاص طور پر امت محمدیہ پہ فرض ہے، کسی امت پر عشاء کی نماز فرض نہیں تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ منافقوں پہ بڑی بھاری ہے۔ کن پہ بھاری ہے؟ سارے بولو، کن پہ بھاری ہے؟ منافقوں پہ، ہوئے ہوئے 17 رکعتیں، ہوئے ہوئے ہے، یہ منافقوں پہ بھاری ہے اور ایمان والوں پہ بھاری۔ اس لیے اب میں نے بتا دیا کہ خود دیکھ لو کس کس پہ بھاری ہے۔ میرا کام ہے شیشہ دکھا دینا، شیشے کا کام ہوتا ہے نا، آپ کے یہاں اگر کالک لگی ہو، آپ شیشے کے سامنے جائے، وہ بتا دے گا جی یہاں کالک لگی، صاف آپ نے کرنی ہے شیشے نے؟ بولو بھائی، شیشے نے نہیں کرنی نا، آپ نے خود کرنی ہے۔ تو میرا کام ہے بتا دینا، اللہ کے محبوب کا فرمان آپ کو بتا دیا، فرمایا عشاء کی نماز منافقوں پہ بھاری ہے۔ سمجھ گئے وہ بات کہ نہیں؟ تو اس لیے عشاء کی نماز میں تو کہتا ہوں 5 کی 5 نمازیں باجماعت پڑھیں۔ اور اگلی بات، جب آپ باجماعت پڑھیں گے آپ کی نماز قبول ہی قبول ہے۔ آپ کی نماز کیا ہے؟ ورنہ شیطان وسوسے ڈالے گا، پتہ نہیں خشوع خضوع تھا یا نہیں، پتہ نہیں یہ تیرا دھیان کدھر تھا، پتہ نہیں کیا تھا، کوئی باہر سے آ جائے گا تیری نماز تو محمدی نہیں ہے گی جی، تو فلانی نماز پڑھتا ہے۔ یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں، ان چکروں سے باہر نکلو، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ جو نماز آپ نے امام کے پیچھے پڑھی آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، خدا کے دربار میں قبول ہی قبول ہے۔ امام کے پیچھے کسی سے غلطی ہو جائے، کبھی کسی نے کہا، کسی مسلک والے نے بھی نہیں کہا نماز دوبارہ پڑھو، وہ کہتا جی امام کے پیچھے پڑھی ہے، غلطی کوتاہی ہو گئی، پیچھے امام کے ہونے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا، تمہاری نماز قبول ہے۔ تو اس لیے اچھا طریقہ نہیں کہ آپ باجماعت پڑھیں تاکہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ حریص علیکم بالمؤمنین، اور آگے فرمایا رؤوف الرحیم۔ رؤوف کا معنی ہے تکلیف کا ہٹانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تکلیف ہٹاتے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی رسول آئے اور ان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے صرف ایک چادر تھی نیچے اور اوپر جسم ننگا تھا، تو حضور کے پاس آئے، حضور نے دیکھا میرا صحابی تکلیف میں ہے، سردی کا موسم ہے، حضور نے خطبہ روکا، فرمایا تمہارے بھائی کو چادر کی ضرورت ہے۔ پھر حضور کا کہنا تھا اور پھر دیوانوں کا، سبحان اللہ، یہ چندہ کرنا نبی کی سنت ہے اور دینا صحابہ کی سنت ہے، پر میں تھوڑے کو تے عمل نہیں کرانا، آپ ہی کتے کر لیا جے جا کے، شاید ڈر جاؤ بھائی، ہے کہ مولوی صاحب نے تمہید باندھی ہے، پتہ نہیں کوئی مانگے گا، نہیں ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور نے بس اشارہ فرمایا، صحابہ نے وہ چادروں کا ڈھیر لگا دیا وہاں پر، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے خدا کے نام پہ دینے کا۔ آج ہمارا جذبہ بہت کمزور ہے، اسی وہ جو ایک جملہ ہے نا، مری بھیڑ رب دے نا تے، مری بھیڑ ہے، ہاں جی، وہ سال کے بعد جب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے نا جی، وہ جی جڑے مولوی صاحب اے جتیاں وکیاں نہیں، یہ زکوٰۃ نہ دے دیے، یہ جو کپڑے جن کے رنگ خراب ہو گئے یہ زکوٰۃ میں نہ دے دیں۔ میں نے کہا خدا کے بندو، اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہے اور اس کے نام پہ اور اس کے راستے پہ دیتے ہوئے تمہارا یہ ظرف ہے، تمہیں تو چاہیے کہ سب سے اچھی چیز مولا کے راستے کے اندر دو، اس نے کو دینے میں کمی کی ہے تمہارے اوپر، تو اس لیے اچھی چیز دینی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف ہٹاتے ہیں، کہہ دو سبحان۔ تو بھائی آپ بھی کسی کی تکلیف ہٹائیں، اور اللہ فرماتے جو کسی کی تکلیف ہٹائے گا اس کی تکلیفیں میں ہٹا دوں گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی تکلیفیں دور کر دے، تو آپ بھی کسی مجبور کی تکلیف دور کر دیں۔
ہیں آپ بھی کسی پریشان حال کی تکلیف دور کر دیں، مشورے سے دور کر دیں. بعضوں کا مشورہ اتنا فائدہ مند ہوتا ہے کہ بندے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اچھا مشورہ. تو اسی طرح اگر پیسے سے تکلیف دور ہوتی ہے تو پیسے سے دور کر دیں. کتنے لوگ ہیں جن کی بچیاں رشتے موجود ہیں لیکن بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ ان کی تکلیف دور کر دیں. یہ جو ہر سال حج عمرے کے لیے جاتے ہو، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، عمرہ ایک مرتبہ سنت ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنی مرتبہ کرو گے نفل ہے. اور مسلمان کی مدد کرنا فرض ہے. مسلمان کی مدد کرنا، سارے بولو، مسلمان کی مدد کرنا فرض ہے. تو اس لیے چاہیے آپ اپنے پڑوسی کی مدد کریں، آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کریں، آپ اپنے دوست کی مدد کریں. جو بھی کوئی مسلمان ہے کسی تکلیف میں مبتلا ہے، آپ اس کی تکلیف دور کریں، اللہ آپ کی تکلیفیں دور کر دیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ العزیز آپ کو دعا بھی نہیں مانگنی پڑے گی، غیب سے ایسا انتظام ہوگا، اللہ آپ کی تکلیفیں دور کر دے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، رؤوف کا معنی یہ تکلیفوں کو دور کرنا. تو حضور اپنی امت کی تکلیفیں دور کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور تشریف فرمائے، ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے، کوئی تعاون فرما دیں، کوئی مدد کر دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مانگنے والی بات اچھی نہیں. وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی. تو حضور نے فرمایا یہ اچھی نہیں ہے، میری شریعت میں اچھا نہیں ہے. آج تو بکاریوں کی لینیں لگی ہوئی ہیں، یہ مانگنا کو اچھا نہیں ہے. قیامت کے دن بڑی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بلا وجہ مانگتے ہیں. بعضوں کو عادت پڑ جاتی ہے مانگنے کی، وہ مانگتے ہی پھرتے ہیں، پیسے ادھارے مانگ رہے ہیں، بلا وجہ ہی مانگتے پھرتے ہیں. جی گاڑی مانگ لی، موٹر سائیکل مانگ لیا. یہ مانگنے کی عادت نہ ڈالیں. اور یاد رکھنا، جس کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے اللہ پھر ذاتی چیز اس کو عطا ہی نہیں فرماتے. اور جب انسان استغنا سے مولا کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، حق تعالی جلد یا بدیر اپنے خزانے سے اس کو عطا بھی فرما دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ اچھی بات نہیں ہے. حضور نے کچھ پیسے دیے، فرمایا جاؤ اس کا وہ کلہاڑا لے کے آؤ، اور فرمایا کہ وہ دستہ لکڑی لے کے آؤ. حضور نے خود اپنے ہاتھ سے اس کے اندر لگایا. فرمایا مانگنے سے بہتر ہے جاؤ جنگل میں، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور ادھر بازار میں آ کر بیچو، اور جو تمہیں پرافٹ ملے اس سے اپنے گھر کے اور اپنے اخراجات پورے کرو. اب وہ کچھ دنوں کے بعد حضور کی خدمت میں آیا، وہ کوئی ہدیہ بھی لے کے آیا اور عرض کیا اللہ کے محبوب بڑی آمدن ہوئی. آپ نے جب یہ بات فرما دی صحابہ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ضرورت مند ہے. تو ساروں نے کہا آج جتنا تو وہ لے کے آئے لکڑی جنگل سے ساری مجھے دے دینا، اور پیسے جتنے بنتے تھے صحابی زیادہ ہی دے دیتے تھے، کیونکہ یہ حضور کی سنت